قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 44، الحساب، یوم الحساب۔ ایک شخص جس کی چاہت بھی دیگر دنیا والوں کی طرح صرف اور صرف پیسے کمانا تھی، ان کی طرح اس کی زندگی کی فلسفی بھی صرف مادہ پرستی کے آس پاس گھومتی تھی کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال اور اسباب، جائیدادیں اور بینک بیلنس جمع کرو۔ ان چیزوں کا مل جانا زندگی میں راحت اور آرام کا سبب ہے۔ وہ شخص پبلک ٹرانسپورٹ سے ٹیکس جمع کرنے والے ادارے میں ملازم تھا۔ اس سلسلے میں ایک نوجوان داعی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس شخص نے نوجوان سے کہا، الحساب، یعنی اپنا حساب پیش کرو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، الحساب، یوم الحساب، اصل حساب تو قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ پھر اس نے اپنے واجبات ادا کیے اور چل دیا، لیکن اس کے کہے ہوئے الفاظ الحساب، یوم الحساب نے اس شخص پر عجیب اثر کیا۔ یہ الفاظ اس کے ذہن سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہر وقت اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ اور فکر تھی کہ میں نے اس حساب کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ میں دنیاوی مشغلوں میں اتنا کھو گیا ہوں کہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو ہی بھول گیا ہوں۔ مجھے اس دن کے حساب کا بالکل خیال نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر جمع ہوا زنگ آنکھوں کے راستے باہر نکلنے لگا اور اس کی زبان پر یہی الفاظ بار بار آ رہے تھے، الہی عفوک، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے۔ یہ نوجوان داعی کسی مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا۔ اسے ایک گھنی داڑھی والا شخص ملا جس کے چہرے پر نیکی اور تقوی کے نشان تھے۔ اس گھنی داڑھی اور چہرے کی وجہ سے اس کی شخصیت انتہائی باوقار محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص گرم جوشی سے اس داعی کو ملا اور کہا، مجھے پہچانا؟ نوجوان نے معذرت کی اور کہا، میں آپ کو نہیں پہچان سکا۔ اس نے کہا، میں وہی ٹیکس کلیکٹر ہوں جسے آپ نے کہا تھا الحساب، یوم الحساب، اصل حساب تو قیامت والے دن ہوگا۔ یہ مختصر سا کلمہ میرے لیے لمبی چوڑی تقریروں اور وعظ اور نصیحت سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ اس کلمے نے میری زندگی ہی بدل ڈالی۔ میں اس وقت سے آپ کی تلاش میں تھا کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کر سکوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ملاقات بھی کروا دی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان اللہ کی خاطر محبت اور بھائی چارانہ تعلق پیدا ہو گئے۔